بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم جل ولیک الفرج۔ اسی وائس نوٹ میں بھائی نے محراب کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو بہت سارے لوگ یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے، آپ میں سے جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ آج جو خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، نہ یہ اپنی اصل شکل میں ہے، نہ اپنے اصل مقام پر ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں کو جھٹکا بھی لگے گا یہ بات سن کے، لیکن الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا کہ میں وہ بات عرض ہی نہیں کرتا کہ جس کی تائید میں فرمان معصوم موجود نہ ہو یا قرآن کی آیت موجود نہ ہو۔ تو سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کے ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکل جاؤں۔ اور دوسری روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور کے عنوان کے ساتھ کتابوں میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ سرکار جب ظہور فرمائیں گے تو بعد از فراغت جب ابلیس لعین کے لشکر کو شکست ہو جائے گی اور آپ واپس مکہ معظمہ تشریف لائیں گے تو آپ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، اور پھر اس کو اس کے اصل مقام کے اوپر اور اصل شکل میں دوبارہ تعمیر کروائیں گے۔ یہ دونوں حدیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک دیوار ہے چھوٹی سی، جو تقریباً یو شیپ میں آپ سمجھیے کہ ہوگی یا بے شیپ میں ہے، اور اس کا بے شیپ میں ہونا بھی ایک اشارہ ہے سب کے لیے جو سمجھنا چاہیں کہ وہ بے شیپ میں کیوں ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ کو اس کے باہر سے طواف کرنا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن آپ طواف کرتے ہوئے اس کے اندر سے طواف نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ دراصل جو خانہ کعبہ تھا وہ وہاں تک تھا، اور چونکہ پورے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اس لیے لازم ہے کہ اس حصے کے باہر سے ہی طواف کیا جائے۔ تو مختومہ جب تشریف لے کے آئے تو خانہ کعبہ نے بے شک خود آ کے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور اسی وجہ سے آج محراب جو ہے یہ مساجد میں بنائی جاتی ہے، اور جو پیش نماز ہوتا ہے اس محراب کے باہر کھڑے ہو کر جو شریعت ہے وہ یہ ہے کہ اس محراب سے باہر کھڑے ہو کر محراب کی طرف رخ کر کے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے اسے نماز پڑھانی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دین الٹ دیا گیا، آستینیں پلٹ دی گئیں، تو آج کا جو ملا ہے وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اور اسی وجہ سے مولانا امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں بنی ہوئی محرابوں کو اور ان کے میناروں کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کو توڑ دینے کا حکم دیتے تھے۔ بسم اللہ علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال، آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ میں اشاروں میں بات کرتا ہوں تو اب میرے لیے بھائی نے بہت آسان کر دیا، سید حسنین کاظمی جی نے، وہ اسے کھول کر بیان کر دیتے ہیں، تو میں اب اسے کس کی وضاحت کیسے کروں گا کس طرح، تو اب میں وہ بات کر دیتا ہوں۔ صدا خیر ہو سچے شیعان حیدر کرار اسلام کی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے سورہ فاطر میں بھی اور بھی بار ہے، فَلَن تَجِدَ اللَّهَ إِلَّا سُنَّتَ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کبھی نہ دیکھو گے کہ میرا دستور بدلے، وہ ایک ہی ہے۔ جی اب یہاں پہ ایک سوال بھی ہے اور تدبر بھی کرنا ہوگا۔ ابراہیم تم قوموں کے باپ ہوگے، ان کو یہ تھا یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، تو کب خیر یہ بھی ایک بڑا پیارا موضوع ہے، کبھی اس پہ بات ہوگی تو اب سبھی اس پہ فخر کرتے ہیں، مسلمان ہوں یہودی ہوں۔
یا عیسائی. بہرحال خانہ کعبہ بنا دیا, تعمیر کر دیا ابراہیم و اسماعیل نے. ہاں جی, تو بن تو گیا. تو اگر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنا کے تو اسی کو سجدے, اسی کو قبلہ بنایا ہوتا, تو پھر یہود و نصارہ کا بھی یہی قبلہ ہوتا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو بنایا کیوں؟ طواف ہوتا, تعظیم ہوتی, ٹھیک, قبلہ نہیں, کیوں؟ جی, تو پھر ادھر اللہ سنت اللہ تبدیلہ غور کر لیں, وہاں پہ بھی مٹی سے خود بھی بنا دی. تو ابراہیم اسماعیل نے بنایا, خود بنا دیا اپنے ہاتھوں سے, آدم بن گیا. اور وہاں پہ یہ بھی کہہ دیا, بن تو گیا, ابھی اس کو سجدہ مت کرنا جب تک میں اپنی روح کا جز اس میں شامل نہ کر دوں. تو دستور وہی رہے گا, کعبہ بھی تعمیر ہو گیا, بھیج ہو گیا, جب تک وہ نور جو آدم کی پشت پر پیشانی میں نہ آ جائے, اس وقت تک سجدہ نہ کرنا. تو قبلہ اصل وہ ہے, سجدہ تبھی اللہ کو ہے. تو یہاں پہ بھی ابراہیم نے بنا دیا, اور جب وہ آنے والا آ گیا تو اب یہ ہو جانا چاہیے. تو اس کا اعلان کب ہوگا؟ فیصلہ تو محفوظ کر لیا اصل چیف جسٹس نے, اللہ نے, تو اسی طرف دیکھ رہے کہ ہوا اس کا اعلان کب ہو رہا. تو وہ پھر ہو گیا, تو قبلہ تھا وہی نور. جب جی 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 یہ اشارہ تھا. صدا خیر و سچے شیعان حیدر قرار اسلام کی. مزید بھائی کی گفتگو سنتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ خیر. یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں کے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں, ان کو اپنا اور ہمارا دشمن مت بناؤ. جی, تو گفتگو بھی دوا کی مانند ہے. لسان اللہ فرماتے ہیں زیادہ ہوگی تو اوور ڈوز ہو جائے گی, اتنی جتنی وہ ڈائجسٹ کر سکیں. سال ہر سال جن باتوں کا ذکر بھی نہیں کرتے, خاموشی کہ یہ اس کا نہیں ابھی کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اب وہ اشارے دینے پہ فقیر مجبور ہو گیا, یعنی کہ بغیر اجازت کے تو نہیں کر سکتا. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ جو باتیں ابھی نہیں تھی اوپن کرنی ایکسپوز, وہ اب ایکسپوز ہو رہی. تو اس کا مطلب ایک اشارہ یہ بھی ہے, ہمیں بتاتے ہیں حالات و واقعات و احادیث کہ اب وقت قریب ہے. وغیرہ جن باتوں کو نہیں تھا ایکسپوز کرنا, ان کو بھی اب ایکسپوز کرنے کی, مطلب کہ تمام نہ صحیح لیکن ان میں سے کافی اجازت کہ اچھا یہ بھی کریں. اچھا, مولا صدا سلامت رکھیں سچے شیعان حیدر قرار علیہ السلام کو. نیکسٹ میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم عجل ولیک الفرج. محراب کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک آیت, میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن تائید اور تصدیق نہ کرے. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 محراب کا تعارف کرواتے ہوئے اور محراب کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے, فناداتہ, اور پھر اس کو آواز دی, الملائکہ, تو ملائکہ نے. کب آواز دی؟ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرَابِ, جبکہ وہ محراب میں صلاۃ کو قائم کیے ہوئے تھا. سورہ آل عمران آیت نمبر 39. بسم اللہ خیر. یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. صدا خیر و سچے شیعان حیدر قرار علیہ السلام کی. جب بات یہاں تک کھل گئی تو پھر تھوڑا گہرائی میں بھی جائے تو ذرا غور کر لینا چاہیے ہمیں.
بے شک احادیث موجود ہیں کہ مولا پھر اس کعبہ کو اس کے اصل مقام پہ بلڈ کریں گے. انہوں نے تو ہر نشانی کو یا تبدیل کیا یا بدلنے کی کوشش کی. قرآن کی آیات کو بھی بے ترتیب کیا گیا, آگے پیچھے لگا دی. اور سلام ہے ان لوگوں کو جن کو مولا نے توفیق دی اور وہ یہ گفتگو سن رہے ہیں اور اس میں سے کچھ لے رہے ہیں. خم غدیر پہ جب مولا مصطفیٰ سلطان مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو اس کے بعد ایک جملہ بھی کہا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بیشتر کے سروں سے یہ گزر جائیں گے, لیکن یہ تمہارے ہی ذریعے ان لوگوں تک پہنچیں گے جو اس کے مستحق ہیں, اور یہ ان کے قلب میں جا کے سما جائیں گے. اب انسان اپنی عقل کے حساب سے سوچتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ سروں کے اوپر سے گزر گئی. اگر سروں کے اوپر سے گزر جائے تو پھر وہ کیا, پھر وہی بات آ جاتی ہے رب دلوں میں بستا دماغ میں شیطان ہے. وہ اپنی عقلوں میں, جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا. مولا حسین فرماتے ہیں لوگ دنیا کے غلام ہیں, دین فقط ان کی زبانوں پہ. تو میں سے بیشتر کے سروں سے, یعنی کہ سر میں ہی رہے گی اور زبان سے خارج ہو جائے گی, لیکن انہی کے ذریعے وہ اس تک پہنچے گی. پھر آگے حدیث ہے کہ حکمت کی بات منافق سے بھی مل لے لو, کیونکہ وہ اس کے بے چین رہتی ہے جب تک کہ مومن کے قلب میں آ کے قرار پاتی ہے. باقی حکمت کی بات ہو رہی ہے, گہرائی وہی ہے, وہی چیز. بہرحال اس نقطے پہ واپس اب بھائی نے اور بات کر دی تو یہ اب آپ ذرا جائیں اپنے تصور میں غور کریں کہ سیدہ پاک سین پاک فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب آپ کعبے کی دیوار کے پاس گئیں تو دیوار نے پھٹ گئی, اور ان کے عقب سے جس کی نشانی رکھی جاتی ہے محراب, اور وہ مسجد اس وقت تک مسجد نہیں کہلاتی جب تک وہ نشانی نہ آئے محراب. جی 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 ابھی بھائی نے اور اشارہ دے دیا جس پہ اب مجھے بولنا پڑ گیا کہ اس میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. محراب میں صرف سجدہ کیا جا سکتا تھا اس جگہ پہ. جی 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 قدم گاہ کس کی تھی وہ. بہرحال وہ محراب بنانا اور وہاں پہ نماز پڑھنا, تو پھر یہ بھی تو غور کریں کہ یہ کس کی سنت ہے جو یہ سارے 73 فرقے کریں. جانے یا علی لجپال, اس پہ غور ضروری. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال, آپ کے چاہنے والوں کی خیر. ابراہیم تم آواز دے دو کہ بندہ ہی کوئی نہیں. یہ ماں کے رحموں میں اور باپ کے سلبوں میں بھی جو ہیں قیامت تک آنے والے وہ سن لیں گے. جی تو یہ پہنچانا بھی پھر صادق آل محمد سگنیچر کریں گے تو وہ بات زبان سے جاری ہوگی. باقی صرف وہ نقل در نقل جس جس کو ملا اسی کو دہرایا جائے تو جاری ہوگی. پھر وہ پھیلایا کس طرح جائے گا, پھیلے گا کس طرح, وہ پھر اللہ کا اپنا کام ہے. ہر مستحق تک حق پہنچ کر رہتا ہے, حق مستحق کا حق ہوتا ہے. اس گروپ میں بظاہر چند لوگ سنتے ہیں لیکن ان کے ذریعے ہی یہ مستحقین تک پہنچتا ہے. تو اب مومنین کا ہوگا کہ جی محراب کی بھی بات ہو گئی, سین پاک فاطمہ بنت اسد کی بھی بات ہو گئی, تو یہ اس پہ اور بات کرنے کو دل کر رہا ہے مگر اب چھوڑ رہا ہوں اصل. مگر وہ اب چاہیں گے کہ پھر ابراہیم نے کعبہ بنا دیا, اسماعیل نے ساتھ بنایا, تو کعبہ تو بنا دیا, تو پھر اس کا وہ ابراہیم نے قبلہ کیا کیا, کعبہ کو بنا کے بھی کعبہ کو اب قبلہ نہیں کیا. تو ابراہیم کا قبلہ کیا تھا پھر, وہ بیت المقدس ہی تھا. آ گیا نا سوال ذہن میں. کئی مومنین جو صاحب ظرف و معرفت اور ان کے قلوب میں نور ہے, ان کے سوال ہوگا نا پھر ابراہیم کا کیا تھا قبلہ. تو یہ تو نہیں نا کہ صرف سوال چھوڑیں اور جواب نہ دیں, پھر مزہ نہیں آتا نا. ایپیٹائزر دیا اور پھر کھانا نہیں. ہاں جی یہ تو اس کے لیے پھر قرآن پاک میں ابراہیم کا قبلہ بھی دیکھ لیں تو وہی تصدیق بھی آپ کو مل جائے گی کہ جب ابراہیم کی دعا ہے, وہ بھی بھائی پوسٹ کر دیں گے ترجمے کے ساتھ, تو ابراہیم بتا رہے ہیں
انی وجہ تو وجیہ. جی باقی وہ بھائی پوسٹ کر رہے ہیں، اس پہ غور کر لیجیے گا، کیونکہ میں اپنا چہرہ کر رہا ہوں تیرے چہرے کی طرف، کیونکہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. جی جی جی. اس کو بھائی کھولیں گے اور ابھی تو مسکرائیں گے سن کے. جانے گے علی لجپال. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ یہ میں نے آپ کے ساتھ وسائل الشیعہ سے کچھ احادیث جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں تیسری جلد سے، مینار اور محراب کے حوالے سے۔ یہاں یہ بات میں وضاحت کر دوں جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ مولا امیر کائنات محراب اور مینار جو ہیں ان کو تڑوا دیتے تھے، تو وہ ایک محراب جس کے بغیر مسجد نہیں بنتی، یہ اس کے علاوہ وہ محرابیں ہیں جو مساجد کے اندر بنائی جاتی تھیں، جیسے دروازوں کے اوپر محراب بنا دی گئی، سائڈز کے اوپر محراب بنا دی جاتی ہیں ڈیزائن کے طور پہ، داخلی دروازوں کے اوپر محراب ہوتی ہیں۔ تو مولانا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان محرابوں کو توڑوا دیتے تھے، سوائے اس ایک محراب کے کہ جس میں سجدہ کرنا واجب تھا۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. اب جب کہ مسجد اور محراب کے مفہوم کو واضح کر دیا گیا، تو یہ حقیقت بھی کھول دی گئی کہ ان کی قدم گاہ ہماری سجدہ گاہ ہے. اب بات آتی ہے پھر قبلہ. اس کے بھی اشارے دے دیے گئے، لیکن اب اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، واضح کرنے کی. جی ابراہیم کی دعا سے بھی واضح ہو گیا. پھر بھی تو تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنا رخ اس محراب کی طرف کر دو جس کی سنت میں مسجد میں محراب بنائی جاتی ہے. کچھ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کے لیے اشارہ کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر ہیں اور نماز پڑھنی چاہتے ہیں تو اب رخ کہاں کریں گے؟ جی جی جی. تو تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنا رخ جہاں سے وہ ابتدائی قبلہ اس محراب کی طرف کر دو.
کوئی بھی مسجد بنا لیں تو اس کا محراب جو ہوگی وہ اس محراب کی نسبت ہے جی، اشارہ پھر اسی رخ پہ ہوگی جیسے کہ آپ علم پاک اس علم کی نسبت سے بناتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو مسجد محراب کی بات واضح ہو گئی. یہ حقیقت بھی کھول دی گئی کہ ان کی قدم گاہ ہماری سجدہ گاہ ہے. سجدہ گاہ تو ہو گئی. اب قبلہ تو وہ انہوں نے خود واضح کر دیا کہ جب نماز پڑھو تو ہم مطہرون میں سے کسی کو اپنے سامنے نصب کر لیں. اب بات کعبہ والی بھی قبلہ والی بھی ہو گئی اور حقیقت قبلہ تک بھی پہنچ گئے. مطہرون میں کسی کو انی وجہ تو وجیہ کر لو. تو کیا واضح ہو گیا کہ اب مسل کو قبلہ کرو تو یہ سجدہ ہوگا اصل کو. وہ بلا فصل ہیں. جی 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 سلام ہے ان مومنین کو، ان مومنین پر اللہ نے رحمت فرمائی، کرم کیا. توفیق وہ دیتے ہیں تو ظرف بھی وہی دیتے ہیں. تو جنہوں نے یہ ساری گفتگو سنی اور اس میں سے کچھ حاصل کیا، صدا خیر و سچے شیعہ نے حیدر کرار علیہ السلام کی. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. ان دنوں میں جو گفتگو ہوئی اس پر اگر کوئی چاہے تدبر کرے، سن لے، مالک توفیق دیں، تو کافی راز، کافی چیزیں، حقیقتیں واضح ہو گئی قرآن و حدیث کے ساتھ. حقیقت سجدہ جی، عبادت کیا ہے، اطاعت انکنڈیشنل جی، یہ بھی واضح ہو گیا. قبلہ پہ بھی بات ہو گئی، مسجد و محراب پہ بھی ہو گئی. ایمان کیا ہے، مودت، اطاعت. شرک کیا ہے، اپنی سوچ، اپنے نظریے کو اس میں شامل کرنا. جی، تو جو اس میں سے لینا چاہے، اس میں سے ایمان کی درستگی اور وہ سلسلے پھر آ جائے گی. اسی میں وہ بھی حقیقت ہے، خلوص نیت. جو بھی کام آپ مطہرون کی مودت اطاعت میں کریں گے تو وہ گارنٹی ہے کہ کیونکہ مودت میں کیا گیا تو خلوص نیت ہے، اور ان کے کہے پہ، ان کی اجازت سے، تو یہی تو پھر خالص ہو جائے گا. جی، صدا خیر ہو سچے شیعہ نے حیدر کرار علیہ السلام کی. جانے یا علی لجپال. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. چند باتیں تھنک ٹینکس کے لیے جن کو بسم سے اپنی سوچ کے مرض بھی ہوتا ہے ساتھ، تاکہ ان پہ واضح ہو سکے. وجہ اللہ پہ کسی شیعہ کو اعتراض نہیں کون ہے، تو انی وجہ تو وجیہ کا مفہوم بھی سمجھ آ گئی. ابراہیم من شیعت جی، قرآن جی، آدم کے سجدہ، وہ نور میری روح کا ایک جز. پھر یہ نور حسن یوسف، عصائے موسیٰ، یہ باتیں بھی بات. پھر وہ آنے والا آیا، محراب، ممبر، یہ بھی سمجھ آ گئی. محراب و مسجد والی بات بھی سمجھ آ گئی. ہم میں سے کسی کو اپنے سامنے نہ سکتا، کلو نہ علی، تو انی وجہ تو وجہ ہے. تو جس کو اپنے سامنے نصب کرو گے تو
وہ وجہ اللہ. تو صرف سامنے اس کے پہلو ہے، اسے دیکھنا جم اللہ. بے عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. یہ تو سنی کتب میں بھی ہے. علی کا ذکر بھی عبادت. ابھی صرف یہ رخ کیا، نصب کیا تو آپ عبادت میں ہیں. پھر صلاۃ مومن کی معراج ہے. پھر صلاۃ کیا ہے؟ مولا کائنات بھی فرماتے ہیں، رسول خدا بھی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں انا صلاۃ مومن. مومن کی معراج ہے. پھر سورہ معون کی وہ چوتھی آیت، فویل للمصلین. جو مسلح پہ تو ہیں، مسلح پہ نمازی تو ہیں، مسلح پہ پڑھتے، لیکن صلاۃ سے غافل ہے، ویل ہے ان کے لیے. اب ویل اور معراج یہ آپ پہ ہے، کیا اختیار کرتے ہیں. جی جی جی. جب یہ حقیقتیں واضح ہو گئیں تو محسن نقوی مرحوم کا، شہید کا ایک شعر اس میں ہے، سنانا چاہتا ہوں. مجھے صحیح یاد ہے یا نہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں، خدا کا گھر، خدا کا گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا ورنہ. خدا کا گھر علی مولا کا ایسا ایسا ہو گیا ورنہ. نہ جانے یہ بت یہ بت یہ بت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے. جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے. جبین ابن آدم علم کے در کو دعائیں دے. اگر یہ در نہ ملتا تمہارے سجدے در بدر ہوتے. جانے یا علی لجپال، صدا خیر و سچے شیعان حیدر کرار علیہ السلام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج. ابھی پچھلے وائس نوٹس ایسے ہیں کل کے جن پہ کچھ گفتگو کرنی تھی، اور آج گفتگو مزید آگے بڑھ گئی، تو یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں جو آج کی بھائی نے وائس نوٹس کی ہیں. جس وائس نوٹ کو ٹیگ کر رہا ہوں، اس میں بھائی نے ایک جملہ استعمال کیا اور یہ کہا کہ یہ جو حجتان خدا ہیں، ان کی قدم کا دراصل ہماری سجدہ گاہ ہے، لوگوں کے لیے وہی سجدہ گاہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں سوال اٹھے کہ لو جی یہاں پہ تو فلسفہ بھول گیا. لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلسفے سے کام نہیں لینا، اپنی ذاتی معرفت جو ظن اور قیاس پر مبنی ہے اس کو معرفت نہیں سمجھنا، اور خود کیا کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے قرآن حکیم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 125، 125 نمبر آیت، وہاں سے بھائی کے اس جملے کی دلیل دے رہا ہوں. حتیٰ کہ یہ ایک دلیل میں پہلے دے چکا جو میں نے بہار الانوار سے پوری حدیث نقل کی تھی یہاں پہ، جس میں مولانا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور مولانا سید امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے اصحاب سجدہ ریز ہوئے اور آپ نے کہا کہ اب سر اٹھاؤ تو مستبصر ہو گئے. بہرحال قرآن حکیم سے بھی دلیل لے لیجئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 125، پروردگار عالم فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اپنے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، مرجع بنا لیجئے، کہہ لیجئے، جو بھی ترجمہ کر لیجئے، اور امان بنایا. اور اسی آیت کا اگلا حصہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، سب کو یہ حکم دے رہا ہے وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ تم، من مقام ابراہیم، یہاں جو مقام ابراہیم ہے اس میرے گھر کے آس پاس،
مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ جو لوگ حج و عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے مقام ابراہیم دیکھا ہے۔ مقام ابراہیم پر ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک کے نقوش ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہائے مبارک پر نماز پڑھنے کا، قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ عز و جل کے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مصلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقوش کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا گیا ہے بحکم قرآن، تو پھر بھائی نے ٹھیک ہی تو کہا ہے کہ جہاں ان کے نقش قدم ہیں، جو ان کی قدم گاہ ہے، وہی تو ہماری سجدہ گاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ جو سابقہ وائس نوٹس ہیں اور جو یہ ہیں، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو جو ہے وہ کر رہا ہوں اور دلائل دے رہا ہوں۔ ایک سوال بھائی نے اٹھایا تھا کہ سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ درخت، شجر، پرندے، ہر چیز جو ہے وہ جھکتی تھی، سجدہ کرتی تھی۔ سوال تو انہوں نے یہ اٹھایا کہ سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ اور پھر جب لوگوں نے سوال کیا فلاں 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 اور فلاں نے، اور سوال کر کے پوچھا تو سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس کی پہلی علت جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم سجدہ کر لیں، تو ان کو اس لیے منع کر دیا کہ جو ان کے تصور میں مخلوق تھی وہ اس کو سجدہ کرنا چاہتے تھے، وہ مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے، اس لیے منع کر دیا۔ یہ مرکزی نقطہ ہے منع کرنے کا کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ جو مخلوق میں نہیں آتے ان کو سجدہ نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے سورہ رحمان کی، یہ جو بھائی نے سوال کیا کہ جو شجر وغیرہ جو ہیں وہ سجدہ کرتے تھے، جس چیز کا تذکرہ کیا، تو اس حوالے سے سورہ رحمان میں آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آیت کا نمبر ہے 6۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ یسجدان، وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ یسجدان۔ یہاں پہ نجم کا ترجمہ دو ہو سکتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو اہل خلاف ہیں وہ کرتے ہیں۔ چونکہ اگلا لفظ شجر ہے تو انہوں نے نجم کا ترجمہ بیل کر دیا، جیسے یہ بیلیں ہوتی ہیں کہ بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یہ اہل سنت کے ترجمے میں ہے۔ ورنہ نجم کیا ہے، اس سے مراد آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سورہ والنجم میں نجم سے مراد کیا ہے۔ تو پروردگار عالم بتا رہا ہے والنجم والشجر یسجدان، درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو سجدہ کرنے کے لیے کسی قبلے کی تو ضرورت تھی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بھائی نے اپنے وائس نوٹس کے اندر گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان جادوگروں کا قصہ بیان کیا کہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور سجدہ ریز ان کے سامنے ہو کے یہ کہا کہ ہم آپ دونوں کے رب پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف حضرت موسیٰ کو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا
کہ ہم موسیٰ اور ہارون دونوں کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نبی اور اس کا وسیع دونوں پر، دونوں کا ذکر کر کے پھر کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 ہے، جس میں جو جادوگر ہیں وہ یہ کہتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ. ہم ایمان لاتے ہیں، سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ دونوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ بھی صاحبان فہم و فکر کے لیے یہ اشارہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ نبی اور اس کے وسیع دونوں کے رب پہ ایمان لانا ہے. دونوں کا ذکر ہے تو دونوں کا تذکرہ ہی ہوگا. جس آیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ آیت نمبر ہے 41 اسی سورہ طٰہٰ کی. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو مخاطب ہو کے یہ کہا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے تمہیں اپنے نفس کے لیے بنایا ہے. استنعتک، سنت کہتے ہیں بنانے کو، اور یہ تخصیص بھی حضرت موسیٰ کو حاصل ہے کہ ان کے لیے یہ آیت قرآن حکیم میں نازل ہوئی کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے نفس کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا یا اپنی ذات کے لیے بنایا. تو اگر یہ بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی انبیاء ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے. نہیں، یہاں پہ ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے نفس کے لیے بنایا. اور نفس اللہ کون ہے؟ یہ میرا خیال ہے کوئی شاید یہ ایسا بدقسمت شیعہ ہوگا کہ جس کو معلوم نہ ہو. بہرحال اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 42 میں اور اس کے آگے جو آیات ہیں وہ بڑی خاص توجہ کے تحت ہیں کہ پروردگار نے کہا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. یعنی کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی، خالی موسیٰ کو حکم نہیں ہے. اذهب انت واخوک، آپ اور آپ کا بھائی دونوں جو ہیں وہ میری نشانیاں لے کر جاؤ. کہاں جاؤ؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس لے کے جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا. تو اب آگے سے اچھا یہاں پہ آگے پروردگار ہدایت مزید جاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے. تو اب حضرت موسیٰ نے آگے سے جواب دیا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. موسیٰ نے یہ کہا کہ پروردگار ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، ہم پر ظلم نہ کرے اور زیادہ سرکشی کر لے. تو پروردگار نے کہا کالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. تو پروردگار نے جو اس وقت موسیٰ سے مخاطب تھا کوہ طور پہ، اس رب نے موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ ڈرو مت، لا تخافا ڈرو مت، اننی بے شک کہ میں معکما تمہارے ساتھ ہوں، اسمع سن بھی رہا ہوں، و ارا اور دیکھ بھی رہا ہوں. جو بھائی نے اوپر گفتگو کی عصائے موسیٰ کے حوالے کے ساتھ، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو توجہ کے ساتھ تلاوت کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اجل ولیک الفرج. آج کا 2 ٹکے کا صدقہ زکوٰۃ خمس خیرات پہ پڑھنے والا معذور ملا اپنے آپ کو آیت اللہ العظمیٰ قرار دیتا ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ہوں.
اور لعنت ہو جھوٹوں پر، بے شمار لعنت، لعنت ہو افطرا کرنے والوں پر، بے شمار لعنت۔ قرآن حکیم میں آیت کبریٰ کے حوالے کے ساتھ دو آیات ہیں۔ ایک آیت جو ہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ایک آیت جو ہے اس کا تعلق سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جو آیت ہے، آیت نمبر 23، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو پروردگار عالم اس میں فرما رہا ہے لِنُرِيَّكَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی آیات میں سے کبریٰ، جو سب سے بڑی آیت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سلطان مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ پروردگار عالم فرما رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبریٰ، اور پھر سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے شب معراج دیکھی، لقد را، تو بے شک انہوں نے دیکھی، من آیات ربی ہی، اپنے رب کی آیات میں سے، الکبریٰ، جو سب سے بڑی آیت تھی اس کو دیکھا۔ ہیں دونوں آیات میں آیت کبریٰ کا تذکرہ، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آیت دیکھی وہ زمین پر دیکھی، جو زمین کے لیے آیات تھیں وہ دیکھی، لیکن سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے جو آیت کبریٰ دیکھی وہ عرش پر دیکھی، آسمان پہ دیکھی۔ موسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم تمہیں دکھا سکیں آیت کبریٰ، اور سلطان مولا کے لیے فرمایا کہ انہوں نے دیکھ لی۔ یقیناً دونوں کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جیسے اوپر وائس نوٹ میں یہ بات ہوئی کہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ گرامی جناب مریم سلام اللہ علیہا کو آیت بنایا ہے، تو اللہ عز و جل نے روح اللہ نبی اور ان کی والدہ گرامی کو آیت بنایا، آیت کبریٰ نہیں بنایا، اور ان جیسی آیات میں سے جو سب سے بڑی آیت تھی وہ دکھائی سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو۔ تو یقیناً آپ کو فرق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پھر آپ کا بھی دل چاہے گا کہ جو جعلی طور پر اللہ کی آیت بننے کا اور سب سے بڑی آیت ہونے کا دعوے دار ہے اس پہ لعنت کرنا تو حق بنتا ہے۔ بسم اللہ خیر یا علی اجبال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد، یا علی اجبالوں کے چاہنے والوں کی خیر صدا خیر و شیعان حیدر قرار الاسلام کی، سچے شیعان حیدر قرار الاسلام کی۔ جی بھائی، گفتگو کی ابتدا میں بات یہ ہوئی تھی کہ آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ کریں۔ آپ نے کہا جی میں آپ سے بھی بات کروں گا، آپ میرے ساتھ بات کیجیے۔ تو اب یہ حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق، عقل کا تعلق بھی دل سے ہے، اس کے مطابق بات کرو۔ اب چونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور آپ کے ہی سوال یا بات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ کون کیا سمجھے گا۔ باقی اس سے جو استفادہ کرنا چاہیں وہ کر لیں، چونکہ باتیں ہم آپس میں ہو رہی ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہا تھا کہ جس کی جیب میں جو پیسے ہیں میں وہی ان کو درست کر کے دکھاتا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ نئی چیز ایسے، وہ جو پہلے سے موجود ہے جی اس کو استوار کے صدا خیر ہو، آپ کی سلامت رہیں۔ جب اس پہ ہم چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے کہ یہ محراب کیا ہے،
کہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور عقب سے بند ہو گئی، تو سیدہ حسین فاطمہ بنت اسد وہ وہیں پہ کھڑی تھی. تو اس میں پھر آپ نے وہ حوالہ بھی دے دیا کہ یہ مولوی کو وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے محراب میں، یہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ محراب میں صرف سجدہ کرتی، تو وہ کس کی قدم گاہ تھی؟ بہرحال آپ نے اور واضح کر دیا یہ جس کو شک بھی ہو گئی، ابراہیم کی مقام ابراہیم کو وہاں نماز کے لیے پھر تو کیا پھر سجدہ کرنی تو ادھر جائے گی. ہاں جی، جب نماز پڑھیں گے. اور دوسری اس کی دلیل یہ تھی، گفتگو میں ہی ہے کہ سجدہ گاہ کے بارے میں، کہ اس مٹی کو یہ خاک شفا، یہ ہے سجدہ گاہ. کیوں؟ کیونکہ اس مٹی کو، کیا اس میں مولا حسین کا خون ہے کربلا کی مٹی؟ نہیں، اس مٹی کو اس مٹی سے نسبت ہے. اچھا، تو اگر وہ مٹی مل جائے جس میں مولا حسین کا، تو وہ تو پھر ہاں جی، تو وہ سجدہ گاہ. اچھا، یہ سجدہ گاہ اس لیے بن گئی کہ اس کو نسبت حاصل ہے اس مٹی سے جس مٹی میں مولا حسین کا خون شامل ہو. سار اللہ. ٹھیک جی، تو وہ سجدہ گاہ. تو باقی جو سمجھنا چاہے اس کے لیے اشارہ ہی ہے کہ کربلا تو تھی زمین سے، کچھ روایات میں 20,000، 25 اور 50,000 پہلے کربلا بنی کائنات سے. جی جی جی، مگر کربلا اتنی عظمت ہے. ٹھیک، کربلا ہی تھی نا. جی، تو اس وقت ایسے اصحاب ہیں، سنی کتب میں بھی ہے، کہ جو مٹی لے لیتے تھے اور وہ سجدہ گاہ کی جگہ رکھتے تھے. تو وہ کہاں کی مٹی؟ تو کوئی بھی مٹی لے لیتے. تو مخصوص سجدہ گاہ خاک شفا کو یہ فضیلت کب ملی؟ کربلا تو تھی بڑا تقدس، لیکن کربلا معلیٰ کب ہو گئی؟ جب مولا حسین علیہ السلام کے قدم آئے اس پہ. جی، تو پھر یہ خاک شفا ہو گئی، اور تب سے ہماری سجدہ گاہ ہے. تو یہی بات کی کہ ان کی قدم گاہ ہماری سجدہ گاہ. اور قبلہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر کر دیا، انی وجہ تو وجی جی، کہ مسل کو سامنے رکھو. ہم میں سے کسی کو نسب کرو، مطہرون میں سے مسل کو سامنے رکھیں گے تو اصل تک پہنچیں گے. فرق صرف اتنا آئینے کا عکس برعکس ہوتا ہے، ہمارا دایاں اس میں بایاں ہوتا ہے. سنی کرتے ہیں جب نیت، تو وہ کرتے ہیں نیت کے پیچھے اس امام کے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتایا، جس سے ہمیں یہ مفہوم پتہ چلا کہ سامنے اس امام کے. بس اتنا فرق ہے. جانے یا علی نجبان، صدا خیر و سچی شیان حیدر قرار علیہ السلام کی.